السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 22 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھنے کا رواج ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا اس کا ثبوت حدیث سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، البتہ فقہائے کرام نے اسے مستحب اور بہتر لکھا ہے، اس لیے عشاء بھی ظہر کی نماز کی طرح ہے کہ اس سے پہلے اور بعد میں سنتیں نوافل پڑھنا جائز ہے، اور نوافل مکروہ اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور جس قدر پڑھے جائیں وہ بہتر ہے۔ باقی عشاء سے پہلے 4 رکعت سنتوں سے متعلق روایت نہیں مل سکی۔ محدث العصر شیخ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن میں تحریر فرمایا ہے کہ میں نے کتب حدیث میں انتہائی تتبع و تلاش کے باوجود عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنتوں سے متعلق حدیث تلاش نہ کر سکا۔ البتہ کبیری نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن سعید بن منصور کتاب کی طرف نسبت کر کے نقل کی ہے، جس نے عشاء سے قبل 4 رکعت پڑھی، اس نے گویا اس رات تہجد ادا کی، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ غلطی اور تسامح ہے، اس لیے کہ سنن سعید بن منصور کے کسی نسخے میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ یہ روایت دراصل ظہر کی نماز کے تعلق سے ہے، غلطی سے یہاں پر اس طرح نقل کر دیا گیا۔ البتہ احناف کی متون کی کتابوں میں عشاء سے پہلے 4 رکعت کو مستحب شمار کیا گیا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو جو ہمارے ائمہ کی مخطوطہ کتابوں میں موجود ہو، یا جو کتب ضائع ہو گئی ان میں موجود ہو۔ بہرحال موجودہ کتابوں میں حدیث کی کسی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اس پر عمل کرنا مستحب ہے، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ میں اپنے گاؤں سے 80 کلومیٹر دور رہتا ہوں اور 1 مہینے میں 5 دن کے لیے گھر جاتا ہوں، تو کیا ایسی صورت میں جب گاؤں جاؤں گا تو نماز قصر کروں گا یا پوری پڑھوں گا؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں۔ اب انسان کا جواب یہ ہے کہ انسان کا اپنا وطن، اپنا گاؤں وطن اصلی ہے، چاہے 5 دن کے لیے جائیں یا 5 منٹ کے لیے جائیں، جیسے ہی آپ اپنے گاؤں میں پہنچیں گے آپ مقیم قرار پائیں گے، اور آپ کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی، قصر کے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ عدت کی مدت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عدت 2 وجہوں سے واجب ہوتی ہے: شوہر کی موت کی وجہ سے، نمبر 2 طلاق، خلا یا فسخ نکاح کی وجہ سے۔ اگر شوہر کے انتقال کے وقت بیوی حاملہ ہے تو اس کی عدت ڈیلیوری وضع حمل ہے، اور اگر حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت شوہر کے انتقال کی صورت میں 4 ماہ 10 دن ہے، خواہ میاں بیوی میں خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا نہیں۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق، خلا یا فسخ نکاح کے ذریعے جدائی ہوئی ہو اور میاں بیوی میں خلوت صحیحہ یعنی تنہائی و یکجائی نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں بیوی پر عدت نہیں ہے، اور اگر خلوت صحیحہ کے بعد جدائی ہوئی ہو اور بیوی حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل یعنی ڈیلیوری ہے، اور اگر حاملہ نہ ہو اور اس کو حیض آتا ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر حیض نہ آتا ہو خواہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔
اسی سلسلے کا دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ دوران عدت کسی دوسرے سے نکاح یا زیب و زینت کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ عورت مطلقہ ہو یا بیوہ عدت اسی گھر میں گزارے گی جہاں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی، بلا عذر شرعی اور بغیر کسی شدید ضرورت کے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ البتہ اگر کسی وجہ سے شوہر کے گھر عدت گزارنا مشکل ہو تو اپنے میکے یا کسی دوسری جگہ عدت گزار سکتی ہے، اور اگر کوئی شدید ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن رات بہرحال اپنے گھر ہی گزارنا ہوگا۔ عدت کے دوران کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایسا نکاح قطعاً معتبر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت عدت کے درمیان کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرتی ہے تو شرعاً وہ نکاح باطل اور غیر معتبر قرار پائے گا۔ عدت گزارنے والی خواہ بیوہ ہو یا مطلقہ بائنہ کے لیے دوران عدت سنگار اور زیب و زینت، مثلا خوشبو لگانا، پان کھانا، مہندی اور سرما لگانا، خوشبودار تیل وغیرہ لگانا، اسی طرح زیادہ چمک دمک والے کپڑے پہننا ممنوع ہے۔ آج کی مجلس اسی پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔